السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کورس کا آج 5واں دن ہے اور آج ہم 5واں لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے فضائل تلاوت قرآن اور مخارج دو چیزوں پہ لیکچر پڑھا تھا، جس میں ہم نے کنز العمال میں سے ایک حدیث نقل کی جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اس کے لیے جنت میں درجہ بلند ہوگا اور نور کا چراغ ہوگا۔ اسی طرح کنز العمال ہی کی ایک اور روایت نقل کی جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آخر تک ہم نے حدیث بیان کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کنز العمال ہی کی ایک روایت نقل کی جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے عوض 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ایک پوری حدیث جو ہے وہ ہم نے نقل کی۔ پھر اس کے بعد ایک ترمذی کی حدیث نقل کی جس کا مفہوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعائیں کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ اسی طرح ہم نے بخاری شریف کی ایک روایت نقل کی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے را سے لے کر قاف تک کے مخارج جو ہے وہ بیان کیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آداب تلاوت قرآن اور مخارج ذکر کریں گے۔ آداب کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آداب کا لحاظ کیوں رکھا جائے، تاکہ آداب کا لحاظ اس لیے رکھا جائے تاکہ اس کا جو حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کا جو حق ہے ایک تو وہ ادا ہو، اور دوسرا اس کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں کما حق حاصل ہوں، اس لیے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور آداب میں سب سے پہلے گھر میں اگر کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے جتنا ممکن ہو، اگر کوئی پورا اگر کسی کے پاس گنجائش ہے اور وہ ایک پورا کمرہ مخصوص کر سکتا ہے گھر میں عبادت کے لیے، عبادت والا کمرہ کہا جا سکتا ہے، نماز والا کمرہ اس کو کہا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لے عبادت کے لیے تو اس سے بڑا زبردست گھر میں ماحول بنتا ہے۔ ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ جن گھروں میں نماز کا ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے اور گھر کی خواتین 5 وقت وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تلاوت کلام پاک کرتی ہیں، تو یہ ایک پورا اس کے آداب اور اہتمام میں چیز آتی ہے، تو اس سے گھر میں بڑا ایک اچھا ماحول بنتا ہے۔ اگر گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ اور اگر گھر میں ایک کمرہ مخصوص کرنا مشکل ہے تو پھر اگر ممکن ہو تو کسی بھی کمرے کا ایک کونا مخصوص کر لیا جائے اور ڈیوائڈ اس کو کر دیا جائے کسی بھی چیز سے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو کونا ہے یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور وہاں قرآن پاک بھی رکھا جائے۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ اس ایریے میں جا کے کریں، نماز پڑھنی ہے تو اس ایریے میں پڑھیں، تو اس طرح گھر میں ماحول بن جاتا ہے جس کا بچوں پہ بہت زبردست اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ نماز لازمی پڑھنی ہے، ہم نے بھی تلاوت کلام پاک ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لیں تلاوت کلام پاک کے لیے اور نماز کے لیے۔ اس کے بعد باوضو ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو وضو کے بغیر بھی تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے،
لیکن بغیر قرآن پاک کو چھوئے۔ وضو کے قرآن پاک کو تو وضو کے ساتھ ہی چھوا جا سکتا ہے، باوضو ہو کر قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ ادب کے قریب ہے۔ باوضو ہو پورے اہتمام کے ساتھ، یہ بھی اس کے اہتمام میں ہی آئے گی بات، تو باوضو ہو کر قرآن پاک کو کھول کر تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے کا اجر ہم پیچھے احادیث میں سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جگہ پاک ہونا ضروری ہے جی۔ آداب کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ جہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہ جگہ بھی پاک ہو، یعنی کہ بچے وغیرہ جو ہے وہ زیادہ تر وہاں نہ آتے جاتے ہوں، اور بچوں کا پیشاب وغیرہ وہاں نہ ہو کیا ہو۔ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں آداب کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ بھی بزرگوں نے اس کو بھی تلاوت کلام پاک کے آداب میں لکھا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس میں کہ جب تک تلاوت کرنی ہے، جتنا بھی وقت ہم نے تلاوت کرنی ہے، وہ وقت ہمیں موبائل وغیرہ سے اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک منٹ کے بعد موبائل میں سٹیٹس وغیرہ بھی چیک کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ گھر میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بھی کرتے جا رہے ہیں غیر ضروری، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو یہ عدم توجہی میں آتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے خلاف ہے۔ موبائل اپنا سائڈ پہ رکھیں اور گھر والوں کو کہہ دیں کہ کوئی بھی غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ اس اہتمام کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت آہستہ آواز میں اور بلند آواز دونوں طرح کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ماحول کا لحاظ رکھا جائے، جیسے ہم نے گزشتہ دنوں عرض کیا تھا کہ اگر پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو تو تلاوت آہستہ آواز میں کرنی چاہیے، اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر تھوڑا اونچی آواز میں بھی تلاوت کرنا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طرح تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے، یہ بھی اس کے آداب میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی خوش الحانی سے تلاوت کی جائے، یعنی خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر مکمل جو ہے وہ قرآن پاک کی مخارج کا خیال کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ نسائی میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو اہل عرب کے لہجوں میں اور آوازوں کی طرح پڑھو۔ قرآن شریف کو اہل عرب کے لہجوں میں اور آوازوں کی طرح پڑھو۔ تو ہمیں قرآن پاک کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک چونکہ عربی میں ہے تو اسے عربی انداز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ درامی میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینت دو تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن شریف میں حسن کو زیادہ کر دیتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں، اس کی تلاوت کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو لحن جلی ہے یا لحن خفی ہے یہ ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے۔ اور پھر یہ گانے کی طرز میں نہ ہو، یعنی کہ آواز کو ہم اچھی کرنے کے چکروں میں گانے کی طرز اختیار نہ کر لیں اور مخارج کا خیال نہ کریں، تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے کو اچھی انداز میں، اچھی آواز میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ ترتیب بنائیں کہ روزانہ ہم کتنا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو اس میں چاہے ہم ایک مرتبہ ہی کریں، یعنی ایک دفعہ بیٹھ کے ہی کریں، یا ہر نماز کے بعد 15 منٹ بیٹھیں یا 10 منٹ بیٹھیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم بھی
ایک سپارہ تو روزانہ تلاوت کیا جائے۔ اگر ہم ایک سپارہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا سپارہ قرآن پاک کا تلاوت کریں، اور اگر ہم آدھا سپارہ قرآن پاک کا تلاوت کریں تو 2 ماہ میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور سال میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے 6 دفعہ قرآن پاک ختم ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور آدھا سپارہ تلاوت کرنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بھی نہیں لگیں گے، شاید 20 منٹ سے کم لگے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے تو آدھا سپارہ تلاوت کرنا 10 سے 15 منٹ کا کام ہے، تو جو حافظ قرآن نہیں ہیں وہ ان کا 20 سے 30 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، اور جب ایک سال میں 6 قرآن پاک ختم ہوں گے تو پھر ان کی روانی بھی حفاظ کرام جیسی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کی ترتیب بنانی چاہیے کہ قرآن پاک کو کم از کم ہم روزانہ آدھا سپارہ یا ایک سپارہ لازمی تلاوت کریں۔ دیکھیں کہ یہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ابھی ہماری معاشرت کا حصہ نہیں رہا، ورنہ جو ہمارے پہلے لوگ تھے، ہم سے پہلے لوگ تھے، ان کی معاشرت کا حصہ تھا قرآن پاک۔ جیسے یعنی کہ کپڑے بدلنا، کھانا کھانا، سونا، جاگنا، کہیں آنا جانا، یہ ایک زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی ان سب سے افضل معمول تھا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا، کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لازم کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک زندگی کا، ان کی روزانہ کی روٹین کا ایک حصہ تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے معمول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے میں 80% لوگ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل ناظرہ میں نہیں پڑھ پاتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارا چونکہ گھروں میں ماحول نہیں ہوتا قرآن پاک کی تلاوت کا، اور یہ ہماری معاشرت کا، ہماری زندگی کا ایک حصہ نہیں رہ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور اس کا صرف آخرت میں ہی نقصان نہیں ہے، اس کا دنیا میں بھی بہت زیادہ نقصان ہے کہ انسان کی ساری زندگی گزر جائے اور وہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں اس بدبختی سے، اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچائیں، اور گھروں میں ماحول بنائیں، اسے اپنی معاشرت کا، اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔ گھر میں مستقل قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت سارے دنیا اور آخرت میں انعامات ہیں، بہت ساری گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں سکون، اللہ پاک سکون اور چین عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں سکون اور چین کے پیچھے بھاگتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون، اور جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن پاک گھروں میں سکون اور چین کا سبب ہے۔ جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، مستقل روٹین میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان گھروں میں متوجہ ہوتی ہے، اس گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور تلاوت کلام پاک کی تاثیر سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو آپسی جو اختلافات ہیں یا آپسی جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری نکل آتی ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ گنجائش نکل آتی ہے، جس سے گھروں میں نا اتفاقی، نا چاکی، لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن گھروں میں مستقل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے اس گھر کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ریاکاری سے بچنا چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کلام پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ماحول بنانے کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ بچوں میں ماحول پیدا ہو
اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ارد گرد والے ان کے اندر ترغیب پیدا ہو، اس کے لیے تو کرنی چاہیے۔ ہاں، اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے جی یہ بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، اور جو بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہے، لوگ تعریف کریں، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، اس نیت سے بچنا چاہیے۔ شعب الایمان میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی اور مزہ لے لے کے پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آگے کافی طویل حدیث ہے، ہم نے اتنی سی ذکر کی ہے۔ قرآن پاک کو دلچسپی لے کر اور مزے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب، اب ہم آتے ہیں مخارج کی طرف۔ تو ہم نے کل جو ہے وہ را سے لے کر قاف تک کے مخارج پڑھے تھے۔ آج ہمارا مخارج کے لحاظ سے انشاءاللہ آج آخری دن ہے، تو آج ہم پڑھیں گے جی کاف۔ کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے۔ آپ ظاہر ہے اس کے اگر شروع میں حمزہ زبر لگائیں اور اس کاف کو ساکن کر دیں اور اک پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جیسے قاف ہے، جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو سخت تالو ہے وہاں یہ زبان کی جڑ لگنے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے لام۔ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ کے، زبان کا کنارہ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زبان، اور یہ جب ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میم۔ میم ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے اور ایک ہونٹوں کا خشک حصہ ہے۔ تو جو میم ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی نون۔ نون زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے یعنی ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اس میں لام اور نون میں یہ فرق ہے کہ لام میں زبان کا کنارہ اور زبان کا تھوڑا سا اور حصہ زبان کے کنارے کے ساتھ مل کر ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے، اور نون میں صرف زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ واو یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی ہا۔ یہ اقصائے حلق، ہم نے حلق کی 3 پورشن کیے تھے، سب سے اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا۔ تو ہا جو ہے وہ اقصائے حلق یعنی کہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں جی حمزہ، یہ بھی اقصائے حلق سے ہا کے جس جگہ سے ہا ادا ہوتا ہے اقصائے حلق سینے کی طرف سے، وہاں سے ہی حمزہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی یا۔ یہ وسط زبان اور اس کا بالمقابل تالو جیسے شین ہے، شین میں ہم نے پڑھا تو یہ بھی بالکل شین کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے، وسط زبان اور اس کا اوپر والا بالمقابل والا تالو، وہاں سے یا ادا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جی اللہ پاک کے فضل و کرم سے 29 جو حروف تہجی تھے وہ آج مکمل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم انشاءاللہ تعالی لحن جلی اور لحن خفی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔